السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن لے لیں۔ آج انشاءاللہ ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے، آپ خوش ہو جائیں۔ آج ہم نے صرف اور صرف ایک آیت پڑھنی ہے اور وہ ہے آیت نمبر 177۔ آیت کا سائز تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہے وہ ایک ہی آیت، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی آپ لکھنا شروع کریں۔ لیسا نہیں، لیسا نہیں، البر نیکی، بر کہتے ہیں نیکی کو، نہیں نیکی، ان کے، تولو تم پھیر لو، وجوہکم وجوہ چہرے، کم اپنے اپنے چہرے، قبلہ طرف، المشرقی مشرق کی، و اور المغربی مغرب کی، و اور لیکن لیکن، البر نیکی، بریکٹ میں آگے لکھیں یہ ہے، البر نیکی یہ ہے، من جو، آمنہ ایمان لائے، باللہ با پر اور اللہ 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 پر، و اور الیومی دن پر، الآخری آخرت، یوم الآخری آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب، والنبیین اور نبیوں، و اور آتا دے یا ادا کرے، المال مال، علی پر، حبہ حب محبت، اور ہی اس کی محبت، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتامیٰ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، و اور فی الرقابی فی میں، الرقابی گردنوں کے آزاد کرانے میں، و اور اقام قائم کرے، الصلاۃ نماز، و اور آتا
ادا کرے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، و اور الموفون پورا کرنے والا ہو۔ عام طور پر جب میم آ جاتا ہے شروع میں تو اس میں پھر والا ہم لگا لیتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو یہاں پر الموفون ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے پورا کرنے والے۔ بعہدہم، بعہدی عہد، ہم اپنے، اپنے عہد یا اپنے وعدے۔ اذا جب، عہدو وعدہ کریں یا عہد کریں، و اور الصابرین صبر کرنے والے، فی میں البأساء سختی میں، بأساء سختی، و اور الضراء تکلیف، و اور ہینا وقت، البأس جنگ، ہین البأس جنگ کے وقت۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو، صدقوا سچ کہا، یا سچے ہیں، و اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المتقون متقی ہیں یا پرہیزگار ہیں۔ چلیں جی، یہاں تک آپ کی ہو گئی ٹرانسلیشن۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان کے، تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کی طرف۔ اچھا، اس کو، یہ جو اتنی لمبی آیت ہے، اس کو علماء نے یا تفاسیر میں اس کو نام دیا، ڈاکٹر اسرار اکثر آیتوں کو مختلف نام تجویز کر دیتے تھے۔ اس آیت کو انہوں نے کہا آیت البر، یعنی کہ یہ نیکی کے بارے میں آیت ہے۔ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح کا بتایا گیا ہے معیار کہ نیکی کیا ہے۔ ہم سب نیکی کرنا چاہتے ہیں اور نیکیاں جمع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیکیوں ہی کی کرنسی ہے جو اگلے جہان ہمارے کام آئے گی۔ تو ہمیں پتہ تو ہو کہ نیکی ہے کیا، نیکی کیا ہے۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ نہ تو صرف ظاہر ہے اور نہ ہی صرف باطن ہے۔ یعنی کہ یہ اگر ہم صرف اپنے ظاہر کو بنانے کی کوشش کریں تو یہ بھی نیکی نہیں ہے، مکمل نیکی نہیں ہے یہ۔ اور اگر ہم ظاہر کو چھوڑ دیں بالکل اور ہم کہیں کہ بس ہم اپنے اندر کو بنانا شروع کر دیں، باطن کو ٹھیک کریں، تو یہ بھی صرف نیکی نہیں ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی، نیکی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایک متقی انسان کا کردار بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ متقی انسان جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے یا اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے جو بیک گراؤنڈ میں، یعنی ہم اگر شان نزول دیکھیں تو وہ اس طرح بنتا ہے کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور جب تحویل قبلہ ہو گیا تھا، جب کہ قبلہ واپس ہو گیا، کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو اس ٹائم پر جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو بہت ان کے اوپر ٹانٹس کرتے تھے، طنز کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے، پہلے تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے بیت اللہ کی طرف قبلہ بنا لیا ہے، تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نیکی یہ نہیں ہے صرف کہ تم کسی قبلے کی طرف تم نے رخ کیا ہوا ہے، باقی چاہے تم کوئی بھی عمل صحیح نہ کر رہے ہو، تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر دو یا مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی کیا ہے اس کی پوری ڈسکرپشن آگے جو یہ آیت کے اندر باتیں آ رہی ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کیا ہے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی کیا ہے، نیکی نیکی یہ ہے، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ تو نیکی جو ہے اس میں ایمانیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں جو ایمانیات ہیں ان میں سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر ایک لسٹ دے دی کچھ ایمانیات کے بارے میں کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا مسلمان اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ پاک کو ہم نے دیکھا نہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، لیکن ان پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی اور پھر یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں جو بھی نیکی کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یعنی میری نیکی جو ہے اس کا اجر مجھے اللہ سے چاہیے، لوگوں سے نہیں چاہیے۔ پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے، یوم الآخری، یوم الآخری پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی آخرت کا دن کون سا دن ہے، قیامت کا دن، تو اس پر بھی ایمان لانا ہے، وہ بھی غائب ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ جتنا کچھ ہمیں قیامت کے بارے میں پتا ہے وہ ہم قرآن سے اور احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں پتا چلا ہے۔ اس پر بھی ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جب کہ فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ کہ جو نیکی بھی میں دنیا میں کرتی ہوں اس کا اجر دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ اصل اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، لیکن اگر وہ نہیں ملتا تو انسان کو جب نیکی انسان کرتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نیکی کا اجر اگر مجھے یہاں نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں ضرور ملے گا، اور مجھے آخرت میں ہی اجر چاہیے، کیونکہ اس وقت مجھے بہت زیادہ ضرورت ہوگی ان نیکیوں کی۔ تو اس کے بعد پھر ہے آخرت کے بعد کس چیز پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر آتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل کر ایک یونٹ بنتی ہیں۔ یعنی کیسے کہ فرشتے جو ہیں وہ وحی لے کر آتے ہیں، وحی کس شکل میں ہوتی ہے، کتاب کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ وحی کس پر آتی ہے، انبیاء کرام پر آتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے انٹر لنکڈ ہیں، تو پھر ان پر بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہاں پتہ چلا کہ نیکی جو ہے وہ یہ نہیں کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان پہ توجہ دو، اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتاب پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو۔ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل میں انبیاء کرام تک جو ہم نے ایمان کی بات پڑھ لی، وہ جو ہمیں انبیاء ایک اسوہ دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی طرف سے ہمیں ایک اسوہ ملا ہے، ایک آئیڈیل ملا ہے، ایک ماڈل ملا ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو نیکی
کہ ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. اندر کی کیفیت جو ہے اس کو تو ہم نے بہتر کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہمارے اپنے اندر کی کیفیت ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے اس میں آئیڈیل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنانا ہے، وہ ہمارے لیے معیار یا کرائٹیریا ہے. تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، جس طریقے سے آپ نے کی ہے، نہ ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں نہ ہم اس سے کم کر سکتے ہیں. تو ہماری نیکی قابل قبول تب ہوگی جب وہ اس پیٹرن پر ہوگی کہ جس طریقے سے جس پیٹرن پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی کر کے دکھائی. جیسے اب نماز ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیا، پڑھ کے بتائی. اب آپ نے 2 سجدے کیے ہیں تو ہم 2 ہی کریں گے. اگر میں 3 سجدے کروں گی تو میں مزید نیکی کر رہی ہوں، لیکن وہ میری قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اس طریقے پر نیکی کرنی ہے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو میری نیکی اسی وقت قابل قبول ہوگی اللہ کی دربار میں جب وہ اس پیٹرن پر ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہوگی یہاں تک. اب آگے فرمایا اور نیکی کیا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی یہ ہے کہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کریں. کس کو دیں مال خرچ کریں؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. تو پھر آگے جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیکی قرار دیا کہ ہم باقی لوگوں کی، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے ہم ان کی مدد کریں. یہاں پر زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر آ رہا ہے، جبکہ اس سے قبل مال کا ذکر آیا ہے. وہ کس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہم نے دینی ہی دینی ہے، وہ تو ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو ہم پر فرض ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم جتنا زیادہ دے سکتے ہیں وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نیکی میں کوئی انسان کتنا آگے بڑھ سکتا ہے. وہ اس کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا کہ تم جتنا چاہو آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو تم نے دینی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کی محبت میں تم ان لوگوں کو دو جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس وہ مال نہیں ہے. تو یہاں پر انسانی ہمدردی آ گئی، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا آ گیا، ان کی یعنی کہ جتنے بھی حقوق العباد ہے وہ سارا اس میں آ جائے گا کہ جو بھی ضرورت مند ہیں، اور ایک فہرست بھی یہاں پر بتا دی گئی کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے مال کے حقدار ہیں، تو ان کو تم دو. اور اس میں سوال کرنے والا بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ مانگ رہا ہے لیکن وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی تو دے رہا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے. کیا ہم وہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا ہم وہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں جو وہ انسان ڈیزرو نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اس نے کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ جس کو زیادہ دیا وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو کم دیا وہ بھی آزمائش میں ہے. تو کبھی بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ بھیجو. اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کریں. ہم بھی تو اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم بھی وہ ڈیزرو نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم دینے والوں میں ہوں گے اللہ ہمیں بھی دے گا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے، اس کو جب اللہ کے نام پر کوئی سوال کرے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. آگے اس کی تفصیل آئے گی بہت ڈیٹیل میں کہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر اس کو کوئی اچھی بات بتا دیں، یا اس کو جھڑکیں مت، ڈانٹیں مت، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس موقع پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے.
اس کے بعد آگے یہ جو پھر رکاب ہے کہ گردنوں کے آزاد کرانے میں، تو یہ اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے، اور غلاموں کو آزاد کرانے کا مطلب ہوتا تھا گردن آزاد کرانا، یعنی ان کے جو آقا ہوتے تھے ان کو ان کی قیمت دے کر تو آزاد کر دیتے تھے، اور یہ بھی ایک ثواب کا کام تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سارے غلام آزاد کرائے تھے، حضرت بلال یہ بھی غلام تھے اور ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا تھا۔ تو لیکن آج کے زمانے میں جو ہے وہ علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ اب غلاموں کا زمانہ تو نہیں ہے، تو قرض کسی کے اوپر ہے تو آپ اس کا قرض ادا کر دیں، تو یہ بھی اسی گردن آزاد کرانے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ پھر نیکی کیا ہے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اب یہاں پر نماز کا ذکر بھی آ گیا اور زکوٰۃ کا بھی، کہ اب اللہ کے حضور کھڑے ہو، نماز پڑھو اور اللہ کی یاد کرو، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو سب پر فرض ہے، جو دینی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے والموفون، اور پھر پورا کرنے والے ہونے کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ پورا کریں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، یعنی یہاں پر اگلی جو چیز آ رہی ہے وہ عہد کو نبھانا آ گیا، کہ جب کوئی کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بھی نیکی ہے اور ضروری ہے۔ اور اس میں جو ہے انسان نے جو سب سے پہلا عہد کیا تھا وہ تو اپنے پروردگار سے کیا تھا، جو کہ عہد الست کہلاتا ہے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلا عہد کون سا ہے؟ عہد الست، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے شریعت کو پورا کرنے کا عہد ہم نے کیا جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ عہد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے آپس میں مختلف ہم عہد کرتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی وعدے یا عہد ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں بہت ہی سختی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اس میں آپ کو ایک دو حدیثیں بتاتی ہوں یا واقعات سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل، آپ نے یہ پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں بھی، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قریش مکہ کی قید سے انہوں نے فرار حاصل کی اور مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ تو ابو جندل نے اپنے مسلمانوں کو زخم دکھا دکھا کر، اپنا دکھڑا سنا کر التجا کی کہ اب وہ ان کو کافروں کے حوالے نہ کریں، لیکن اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو وہ ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض وعدہ پورا کرنے کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ عہد ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ادھر سے آئے گا قیدی تو وہ مسلمان تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا اور ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ تو یہ ہے وعدہ پورا کرنے والی بات، کہ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا کفار کے۔ تو یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے انسان کو ہر حال میں جو بات کی ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہیں، وعدہ پورا کرنے کے عہد کرتے ہیں لیکن اس کو ہم نے کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حصیل یہ دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے اس عہد پر ان کو چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی جو تھے جب یہ قریش سے چھوٹ گئے تو یہ واپس آ گئے اور میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سنی تو حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کو ایک شخص جو تھا اس کی ضرورت تھی شدید، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا
اور فرمایا کہ تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہاں تک دیکھیں عہد پورا کرنے کی بات ہے، جس کو ہم نے کبھی اہمیت ہی کوئی نہیں دی، اس لیے عہد پورا کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ تو یہاں پر 3 کنڈیشنز بتائی گئیں کہ صبر کرنا ہے۔ ایک تو سختی میں، یعنی کسی قسم کی بھی کوئی معاشی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بھی فاقہ آ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے۔ والضراء، اس سے مراد ہوتا ہے جسمانی تکلیف، اگر کوئی بیماری آ گئی ہے یا کوئی اور انسان کو ذہنی یا کوئی اور تکلیف آ گئی ہے، تو وہ ساری جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور واویلا نہیں کرنا، چیخ چہاڑا نہیں مچانا۔ اس لیے یہ، اور پھر جنگ کے حالات میں جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جب کہ جان کی بازی تک لگانی پڑ جاتی ہے، تو وہ بھی یہ ہے کہ صبر کے ساتھ وہ سارے معاملات کو طے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سارے کام کرے گا، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلا کہ نیکی کا اور راست بازی کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو نیک لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ یہ لوگ ہیں جو اس پورے کرائٹیریا پہ پورے اتریں گے۔ تو ہمارے ذہنوں میں تو نیکی اور تقوی کا کچھ اور نقشہ ہے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کسی مخصوص لباس اور خاص قسم کی وضاقتہ کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں قرآن حکیم نے نیکی اور تقوی والے انسان کی شخصیت کا ایک پورٹریٹ ہمیں دے دیا کہ یہ کردار ہے ایک نیک انسان کا۔ تو یہ نیکی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں ظاہراً وہ نماز پڑھتا ہے، ہر وقت اس نے تسبیح پکڑی بھی ہے، بڑی عاجزی میں پھرتا ہے گردن جھکا کے، اور روزے رکھنے والا ہے اور عبادتیں کرنے والا ہے، تو بھئی یہ بہت نیک انسان ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اصل نیکی جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کی ہے، اور وہ صرف عبادات میں بھی نہیں ہے، وہ حقوق العباد میں بھی ہے، لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اگر رحم دلی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اللہ کی، اگر ایک انسان چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرے، لیکن اس کا دل سخت ہو، اس کے لیے ان لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی محبت نہ ہو، لوگوں کو وہ کچھ نہ دیتا ہو، کسی کی مدد نہ کرتا ہو، تو ایسی نمازیں اور روزے پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور کچھ کو نہیں دی، تو جن کو دی ہیں وہ ان کا حق نہیں تھا، اور جن کو نہیں دی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ یہ ٹیسٹ ہے اللہ کا کہ جن کو دی ہیں وہ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں، وہ شور نہ مچائیں، وہ حسد نہ کریں۔ تو یہ سب ایک ٹیسٹ کے طریقے ہیں، اور صحابہ کرام تو اس ٹیسٹ کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ ہمیں نہ دیا جائے۔ جب نعمتیں زیادہ آتی تھیں تو وہ پریشان ہوتے تھے، وہ والا امتحان ان کو مشکل لگتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں ملے گا اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے اس کرائٹیریا پر پورا اتار سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کے اوپر محنت کریں، ظاہر کو بھی ایسا بنائیں جیسا اللہ کو پسند ہے، اور باطن کو بھی ایسا بنائیں جیسے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر لیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تو یہ ہے آج کا لیسن۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم نیکی کے تصور کو سمجھ سکیں اور ہم اصل نیکی تک پہنچ سکیں، اور یہ تمام چیزیں جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔